لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 527۔ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے، تھوڑی سی کیجیے گا یا رسول اللہ، اور مجھے نصیحت کیجیے اور تھوڑی سی کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا جب تو اپنی نماز میں کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ جیسا کہ تو الوداع کہنے والا ہے، دنیا چھوڑ کے جانے والا، یہ تیری آخری نماز ہے۔ یہ آپ نے اسے پہلی نصیحت کی۔ اور تو ایسی بات نہ کر جس کے ساتھ تجھے کل کو معذرت کرنی پڑے، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے تو مایوس ہو جا، اس سے بے نیاز ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کتنی بامانی اور کتنی مختصر ہوتی تھی۔ اس شخص نے آپ سے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے اور تھوڑی کیجیے، لیکن آپ نے یہ جو 3 کلمات اس کو کہے، ان 3 کلمات میں آپ نے دین اور دنیا کی تمام خیریں سمو دی۔ اب دیکھیے اس میں پہلی بات کیا تھی کہ اپنی نماز کو الوداعی نماز پڑھو، یوں پڑھو کہ جیسے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور جب انسان کو پتہ ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنی توجہ سے پڑھتا ہے اور کتنی دل لگا کے پڑھتا ہے۔ تو یعنی ہر نماز کو دل لگا کے پڑھا کرو، اپنے آپ کو حاضر کر کے پڑھا کرو، یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ میرا رب اپنے چہرے کے ساتھ میرے سامنے متوجہ ہے، یہ سوچ کے پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہر کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا کرو۔ ہم لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم نے نماز جو ہے نا وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم سورہ اخلاص ملا لیتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں جو قرات کیا کرتے تھے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کے 100 آیات 2 رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹی آیات ہوتی تو 100 آیات پڑھ لیتے، اور اگر لمبی آیات ہوتی تو 60 تک پڑھ لیتے۔ ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دونوں رکعتوں میں 30 آیات تک کی تلاوت فرماتے، اور عصر کی نماز میں اس سے کم۔ مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتین والزیتون جیسی صورتیں تلاوت فرماتے، لیکن مغرب کی نماز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور پڑھنا بھی ثابت ہے، حالانکہ سورہ طور کے 3 رکوع ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مغرب کی نماز کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور عشاء کی نماز میں آپ نے معاذ بن جبل کو حکم دیا تھا کہ اس میں والشمس وضحاہا وسبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں پڑھی جائیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ جو طریقہ رکھا ہے، فجر کی نماز میں بھی قل ھو اللہ احد، ظہر کی نماز میں بھی قل ھو اللہ احد، عصر کی نماز میں بھی قل ھو اللہ احد، اور عشاء کی نماز میں بھی قل ھو اللہ احد۔ آپ نے اس طریقے کو سنت کی روشنی میں غور کیجئے۔ فجر کی نماز میں چونکہ رات کو انسان سو کے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نیند جیسی نعمت دی ہوتی ہے، صبح دن کا آغاز کرنا ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے صبح دل ٹھنڈا کر کے اللہ کو یاد کرے، نماز میں پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ صبح کے ابھی دنیا کے کام سٹارٹ نہیں ہوئے، ابھی کام سمٹے ہوئے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو پھر دنیا کے کام سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو پوری دل ٹھنڈا کر کے اچھی طرح اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز میں دونوں رکعتوں میں 30 آیات، عصر کی نماز میں
ظہر سے آدھا۔ تو نماز میں جو صورتیں ہیں بدل بدل کے پڑھا کریں۔ ویسے بھی ہم لوگ جب قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں ہم اس کو ایک مکینیکل انداز سے پڑھ جاتے ہیں، زبان سے یہ لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور دماغ ہمارا بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے نماز میں پھر خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسا کریں، نماز میں اگر آپ نے خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے تو جو قیام ہے اسے لمبا کریں، اور دوسری بات ہے اسے بدل بدل کے پڑھیں۔ اگر کسی کو زیادہ قرآن مجید حفظ نہیں ہے تو اس کو جو صورتیں آتی ہیں انہی صورتوں کو ہی دہرا لیا کرے۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد کو ہی 3 دفعہ دہرا لے، اور قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں تو میرا خیال ہے آپ میں سے سب کو ہی آتی ہوں گی، ان کو بدل بدل کے پڑھا کرے۔ بدل بدل کے پڑھنے سے آپ کی توجہ نماز کے اندر لگی رہتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کی تسبیحات ہیں رکوع میں اور سجدے میں، ان کو بھی بدلتے رہا کریں۔ ہم لوگوں کی ایک ہی تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات رکوع میں بھی یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح نماز میں اس میں سجدے میں بعض اوقات آپ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو تسبیحات کو بھی بدل بدل کے پڑھا کریں، اس کے ساتھ انسان کی توجہ قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ تسبیحات 3 ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ منیمم ہے۔ اس سے کم اگر کہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو کیا بات ہے، ہماری نماز جو ہے وہ اس درجے کی نماز کیوں ہو کہ ہم کمتر پہ راضی ہو جائیں۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم بہترین چیز چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں میں جو گھر بنا رہی ہوں یہ سب سے اچھا ڈیزائن کا ہو، جو کپڑا پہن رہی ہوں اس کا پرنٹ سب سے خوبصورت ہو، اس کے لیے مجھے سارا بازار پھرنا پڑے تو میں پھرتی ہوں۔ اسی طرح جو میں کھانا کھا رہی ہوں یا پکا رہی ہوں وہ میں سب سے مزے کا پکاؤں، تو نماز میری سب سے زیادہ اچھی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا 3 تسبیحات کی بجائے 5 تسبیحات کریں، 7 کریں، 9 کریں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اس سے زیادہ کریں لیکن طاق کریں، کیونکہ طاق ہی تسبیحات ہونی چاہیے۔ تو اپنا رکوع لمبا کیجئے، اپنی سجدہ لمبا کیجئے، اپنا قیام لمبا کیجئے، نماز میں وقت لگائیے، تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ اچھی نماز ہوگی۔ ہم تو نماز کو صرف یوں سمجھے اس سے جان چھڑاتے ہیں، اور یاد رکھیے منافق نماز سے جان چھڑاتا ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کی جو صفت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ نماز کو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کو بڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو سوچ لیجئے کہ کہیں ہماری نماز جو ہے وہ منافق کی نماز ہے یا الوداع کہنے والے شخص کی نماز ہے۔ تو اپنی نماز میں کو ایسی پڑھیے جیسے آپ کی یہ آخری نماز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ اور دوسری بات کہ ایسی بات نہ منہ سے نکالو جس پر تجھ کو کل معذرت کرنی پڑے۔ کوئی بندہ باز کا جھوٹ بول دیتا ہے، کسی کو تانا دے دیتا ہے، کسی کو گالی بک دیتا ہے، یا کسی کے اوپر غلط بیانی کر دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے۔ اپنی سوچ سمجھ کے بات کو زبان سے نکالو، ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں اس کے لیے معذرت کرنی پڑے یا تمہیں اس کے لیے گناہ گار ہونا پڑے۔ تو لہٰذا آپ نے جو اس شخص کو تھوڑی سی نصیحت کی ہے، چند الفاظ ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دین و دنیا کی تمام خیریں سمیٹتی ہیں۔ نماز جس کی اچھی ہو گئی، اللہ سے تعلق جڑ گیا، گناہوں سے وہ بچ گیا۔ جس کی زبان اس کے کنٹرول میں آ گئی وہ بھی گناہ کے 100 دروازوں سے بچ گیا۔ اور تیسری بات آپ نے کیا فرمائی تھی کہ تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا۔ جو لوگوں کے مال کی ہرس کرتا ہے، جو لوگوں کے مال کی لالچ رکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایسا شخص کمینہ ہوتا ہے، ایسا شخص بے ذلیل ہو جاتا ہے، ایسا شخص گٹیا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ نے کسی کو دیا ہے اس کی 1% بھی پرواہ نہیں کرنی۔ بھئی آپ کو کس کی پرواہ کرنی ہے؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے الحمدللہ، جو مجھے دیا ہے بس میں اس پہ راضی ہوں، اور جو لوگوں کو دیا ہے وہ لوگوں کا ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنی، اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اور جو شخص
لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں گھٹیا ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ باوقار رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو جو اللہ نے دیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیے۔ تو ان 3 نصیحتوں میں دنیا جہان کی خیریں سمٹ آتی ہیں۔ دوبارہ میں یہ الفاظ دہرا دیتی ہوں، حدیث کے الفاظ دہرا دیتی ہوں کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ جیسا کوئی الوداع کہنے والا نماز پڑھ رہا ہو، اور تو ایسا کلام نہ کر جس سے تجھے کل کو معذرت کرنی پڑے، اور تو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان سے بالکل بے نیاز ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی جناب سے عطا فرمائیں گے۔ تو ان تینوں نصیحتوں میں آپ دیکھ لیجئے کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جس کی نصیحت کی جائے۔ حدیث نمبر 528 سامورہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو امام سے سبقت نہ لے جاؤ، امام سے سبقت نہ لے جاؤ، نہ ہی رکوع میں نہ سجدے میں، ہاں امام تم سے پہل کرے گا۔ اب باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اس میں امام کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہے ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھے نماز کے اندر ہمیں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن امام پہلے پڑھے گا، امام اونچی پڑھے گا، ہم دل میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد امام نے آمین کہنی ہے تو آمین امام کے برابر کہنی ہے، کیونکہ ہم پیچھے حدیث پڑھ کر آئے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کے بعد امام تلاوت شروع کرے گا، آپ نے امام کی خاموشی کے ساتھ تلاوت سننی ہے۔ امام رکوع کرے گا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا، آپ بھی رکوع میں جائیں گی، امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گی، لیکن اس میں آپ کو امام سے تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے تھے تو تب ہم سجدے کے لیے نیچے کا رخ کرتے تھے۔ تو یعنی اتنا امام سے پیچھے ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تو زمین پر انہوں نے سر رکھ دیا اور صحابہ اس وقت سجدے کے لیے نیچے ہو رہے ہیں، تو اتنا آپ کو امام کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اس سے کیا سمجھ آئی؟ امام کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا، امام سے پیچھے تھوڑا سا رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ میں خواتین کو خاص طور پہ کہوں گی کہ کیونکہ خواتین جب خواتین کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو رکوع میں انہی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، نہیں، جو نماز پڑھا رہی ہیں وہ پہلے جائیں گی، ان کے جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ تھوڑا سا بعد میں جائیں گی۔ اسی طرح نماز پڑھنے والی خاتون کے ساتھ، پڑھانے والی خاتون کے ساتھ آپ نے رکوع نہیں کرنا، بلکہ وہ پہلے ان کے ساتھ آپ نے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ وہ پہلے سجدے میں جائیں گی، آپ تھوڑی سی بعد میں جائیں گی۔ اس بات کا اہتمام کر لیجئے۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور وہ بھی حدیث میں آتی ہے کہ کوئی شخص امام سے پہل نہیں کرے گا۔ مثلا امام نے رکوع سے ابھی سر نہیں اٹھایا اور آپ رکوع سے پہلے سر اٹھا لیں، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو یہ ڈر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا بنا دے۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے امام سے پہلے سر اٹھانا یا امام سے سبقت لے جانا، کہ ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا رہا ہے اور جب اس کا سر اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سر گدھے جیسا سر بنا دیا ہو، اسے ڈرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ آداب ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ حدیث نمبر 535 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے صحن کے پاس سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا ذرا برابر بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا نمازیں گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔
یعنی نمازوں کے ساتھ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ رب رحیم جو ہے، رب کریم جو ہے، وہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس میں روز 5 دفعہ غسل بھی کرتا ہو، تو کیا 5 دفعہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں باقی رہے گی۔ تو یہی مثال نماز کی ہے۔ نماز میں روزانہ آپ کے 5 دفعہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے گناہ دھوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو جب آپ 5 نمازیں پڑھتی ہیں تو پھر تو آپ کے جسم پر آپ کے لیے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ مجھے حد لگا دیجیے، آپ مجھے حد لگا دیجیے اور مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ تھوڑی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز آپ باجماعت پڑھاتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھانے کے بعد آپ کہتے ہیں وہ گناہ گار شخص کہاں ہے، یعنی وہی جس نے اپنے یہ گناہ کا ذکر کیا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے ابھی اپنے گناہ کا ذکر کیا تھا وہ شخص کدھر ہے؟ وہ شخص تو بیچارہ تڑپ رہا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارا گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ تمہارا گناہ معاف کر دیا ہے، حالانکہ ان کا گناہ کون سا تھا؟ جو کہ حد لگنے جیسا تھا۔ تو وہ صحابی جو تھے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ صرف میرے لیے ہی ہے خاص یہ خوشخبری یا یہ دوسروں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے، سب کے۔ یہ ہے نماز کی فضیلت، یہ ہے نماز کا مقام اور مرتبہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز کے میں جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ اور آپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب نماز میں اب کب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کب دعا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نماز میں بے شمار موقع ہیں جہاں پہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ نماز آپ نے شروع کی، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی، اور تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے اپنی نماز شروع کی، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہ دھو دے، میرے گناہ ختم کر دے۔ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ اپنے چہرے کے ساتھ آپ پر متوجہ ہے، اللہ کی رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں، تو آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ قبول کیوں نہ کرے گا؟ اس کے بعد دیکھیے آپ اللہ سے دعا کرتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان مردود سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کا بھی نہ دکھانا جو کہ بھٹکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، آپ رکوع میں دعا کرتی ہیں۔ رکوع میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تسبیح ثابت ہے، رکوع میں عام طور پہ دعا نہیں کی جاتی، لیکن یہ ایک تسبیح آپ سے ثابت ہے، اور یہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتی ہوں اور تو مجھے معاف کر دے۔ رکوع میں آپ نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ سے بخشش مانگی، پھر مجھے بتائیے آپ نے سجدہ کیا، سجدے میں بھی اللہ سے آپ نے دعائیں مانگی، کیونکہ سجدہ تو ہے ہی دعاؤں کا موقع، اس میں اللہ کی تسبیح کیجئے اور تسبیح کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کیجئے، کیونکہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اس وقت
سب سے زیادہ اس چیز کا امکان ہے کہ اللہ آپ کی دعا سنے۔ یہ دعا آپ نفل سجدے میں بھی کر سکتی ہیں، فرض سجدے میں بھی کر سکتی ہیں۔ پہلے تسبیح کر لیجئے سبحان ربی العظیم اعلیٰ، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی 3 دفعہ کر لیجئے، 5 دفعہ کر لیجئے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر لیجئے۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتی ہیں اس وقت آپ یہ دعا پڑھتی ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی واجبرنی ورفعنی، اور اس میں بھی سب سے پہلے اللہ سے آپ نے مغفرت مانگی۔ تو ایک رکعت میں اتنے موقع آتے ہیں دعاؤں کے۔ اس کے بعد دیکھیے جی، جب آپ سلام پھیرتی ہیں تشہد سے پہلے پھر دعا کا موقع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب آپ درود پڑھ لیں تو پھر حدیث کے الفاظ ہیں جو دعا چاہو اختیار کر لو۔ اس وقت آپ اپنی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، جب انسان اپنی نماز میں اتنی دفعہ اللہ سے بخشش کی دعا کر رہا ہے تو وہ رب رحیم جو انسان کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہے وہ کیوں قبول نہ کرے گا؟ اصل بات ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں نماز میں توجہ اللہ کی طرف رکھنی نہیں آتی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہم پہ رحمتیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی بات ہے نماز میں اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف سے نہ بٹکے، اور یہ سوچ کے رکھا کریں کہ وہ رب رحیم تو اپنے چہرے کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے، اور میں بد نصیب میری توجہ کہیں اور بھٹک رہی ہے۔ تو اگر میری توجہ کہیں اور بھٹکی تو میرے سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ یہ ذہن میں ضرور رکھا کیجیے۔ تو یہ تو ہوئی نماز کی فضیلت میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نماز میں آپ کی مغفرت فرماتے ہیں، آپ کے جو ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا ثواب تہجد جیسا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ظہر کی پہلی 4 رکعتوں کا ثواب تہجد جیسا ہے۔ آپ فجر کی پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 سنتیں جو ہیں، اللہ کے رسول ان کے بارے میں پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ تمام دنیا اور تمام دنیا کی نعمتوں سے یہ 2 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں۔ اصل بات ہے ہم نے کبھی نماز کی قدر پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نماز تو اللہ کا ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ نماز میں ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ کس اللہ کے دربار میں؟ جو کہ ہم پر اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ حدیث نمبر 537، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیق غطفانی جمعہ کے روز مسجد میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے اسے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو اور دوبارہ ایسے نہیں کرنا، یعنی نماز جمعہ کے لیے آنے میں تاخیر نہیں کرنی۔ جابر کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر بیٹھ گئے۔ یہ جو 2 رکعتیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے، ان 2 رکعتوں کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ پڑھتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے جب وہ اسے اول تو چاہیے کہ جمعہ کے لیے جتنی جلدی آ سکے اتنی جلدی آ جائے، کیونکہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے جو ہوتے ہیں اپنا ثواب کا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ خطبے سے قبل آئے گا تو اس کو اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب اور مینڈے کے ذبح کرنے کا ثواب اور مرغی کا ثواب اور مرغی کے انڈے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب اس کو چاہیے کہ جب وہ نماز کے جمعہ کے لیے آئے تو 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھے۔ یہ مسجد کا حق ہیں اور یہ واجب ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں وقت سے پہلے آ جاؤ تو 4 سنتے پڑھو، اور اگر وقت پر آؤ تو 2 سنتے پڑھو۔
نہیں، تحیۃ المسجد 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ وقت سے پہلے آ گئے تو تب بھی تحیۃ المسجد 2 ہی سنتیں ہوں گی۔ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو دل چاہتا ہے تو مزید نوافل پڑھ لیجئے، یہ آپ کی خوشی ہے، یا بیٹھ کے سورہ کہف کی تلاوت کر لیجئے، یا بیٹھ کے کوئی اور ذکر اذکار کر لیجئے۔ تو یہ جو تحیۃ المسجد کی جو 2 رکعتیں ہیں، یہ اگر انسان عین جمعہ کے خطبہ کے درمیان میں بھی آئے تو تب بھی ادا کرنے ہوتی ہیں۔ یہ جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ سلی غطفانی جو ہے یہ مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے خطبے کے دوران اسے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان جو ہیں یہ جمعے والے دن خطبہ جمعہ کے دوران مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور ان سے پوچھا کہ تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے نہیں پڑھی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا یہ جو تحیۃ المسجد ہیں یہ مسجد کا حق ہیں اور یہ خطبہ کے دوران بھی پڑھی جائیں گی۔ باقی جمعہ پڑھنے کا پورا طریقہ یہ ہے، کیونکہ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ یہ سوال ضرور کرتی ہیں کہ جمعہ کیسے پڑھنا چاہیے، تو جمعے والے دن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، جلدی جائے، جلدی جانے کے بعد 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ مزید نفل اپنی خوشی سے پڑھ سکتی ہیں، جبکہ یہ 2 رکعتیں جو کہ تحیۃ المسجد کی ہیں یہ واجب ہیں، اور یہ اگر خطبے کے دوران بھی آپ جائیں تو پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھیں، پھر بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو امام آپ کو 2 فرض پڑھائے گا۔ اس دن ظہر کی نماز 4 فرض کی بجائے اللہ نے 2 فرض کر دی ہے، تاکہ کچھ وقت خطبے کو مزید مل جائے۔ امام کے ساتھ 2 فرض پڑھنے کے بعد آپ 2 سنتیں اور پڑھیں گی، اور اس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے تو 2 سنتیں مزید پڑھ لیجئے، 2 نفل اور پڑھ لیجئے، آپ کی یہ خوشی ہے۔ یعنی ظہر کی نماز کی بجائے جمعے والے دن 2 رکعتیں پہلے تحیۃ المسجد کی، 2 فرض امام کے ساتھ اور 2 سنتیں اس کے بعد، اتنی نماز آپ کو کافی ہے، الا یہ کہ آپ اپنی خوشی کے ساتھ مزید پڑھ لیں۔ اب یہ جو تحیۃ المسجد کی جو رکعتیں ہیں، یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ مسجد کا حق ہے، تو جمعے والے دن ہم وہاں پہ یہ خطبے کے دوران بھی پڑھیں گے، پہلے پڑھیں گے پھر بیٹھیں گے۔ اصل میں یہ مسجد کا حق کیسے ہے؟ آپ جب کبھی مسجد میں جائیں تو کبھی آپ ایسے موقع پر آپ کو بیٹھنا پڑے جب کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اس وقت آپ کو یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران بھی ہم چونکہ نماز پہلے نہیں پڑھتے بلکہ خطبہ سنتے ہیں، اس لیے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کبھی آپ کو مسجد میں جانا پڑے اور وہاں آپ نے اگر تو نماز پڑھ لی ہے، مثلاً آپ مسجد میں گئیں، عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھی اور بیٹھ گئیں، یا عشاء کی نماز کے وقت میں آپ گئیں، عشاء کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئیں، لیکن اگر آپ نماز پڑھے بغیر آپ کو بیٹھنا پڑے تو پھر آپ کو یہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں جا رہی ہیں، وہاں محفل قرات ہو رہی ہے اور نماز کا وقت نہیں ہے، مثلاً رات یہ 10 بجے سے لے کے رات گئے تک ہو رہی ہے۔ اب ظہر کی میں جو تھی، عشاء کی نماز جو تھی وہ تو ہو چکی، اب آپ آئی ہیں یہاں پہ تو آپ محفل قرات سننا چاہتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر مسجد میں بیٹھیں۔ حدیث نمبر 539، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذان 2 دفعہ ہوگی اور اقامت 1 دفعہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ وہ اذان کو 2 دفعہ کہیں اور جو ہے اقامت کو 1 دفعہ کہیں۔ اب یہ دیکھیے اذان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 2 دفعہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے اللہ اکبر کے الفاظ 4 دفعہ دہرائے جاتے ہیں۔
اس کے بعد ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 دفعہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی اذان میں 2 دفعہ ہوگا۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ ہوگا۔ حی علی الفلاح، یہ بھی 2 دفعہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ 3 کلمات ہیں۔ تو اذان کے کل کلمات جو ہیں 15 بنتے ہیں، لیکن اقامت میں انہی کلمات کو جو 2 دفعہ اذان میں کہے گئے تھے، اقامت میں 1 دفعہ کہے جائیں گے۔ میں آپ کو وہ الفاظ کہہ کے بتاتی ہوں، اللہ اکبر، یہ 4 دفعہ نہیں ہوں گے بلکہ صرف 2 دفعہ اقامت میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 دفعہ، حی علی الصلاۃ 1 دفعہ، حی علی الفلاح 1 دفعہ۔ لیکن یہاں پہ 2 کلمات کا اضافہ ہوگا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ چونکہ اقامت اس وقت کہی جاتی ہے جب صفیں بن گئیں، اس وقت یہ کہی جاتی ہے، تو یہ کلمات 2 دفعہ کہے جائیں گے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اقامت کے 11 کلمات ہوتے ہیں اور اذان کے 15 کلمات ہوتے ہیں۔ اور یہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں دعا کیا کیجئے۔ ایک میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ اذان کے بعد جب آپ نے اذان کے الفاظ دہرا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی آپ نے دعا کی، وہ وقت بھی اذان کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ، یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ حدیث نمبر 544، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ اس آدمی نے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں ان 5 نمازوں میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں انسان پر فرض کی ہیں، اور ان 5 نمازوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی رکعتیں فرض کی ہیں؟ کل 17 رکعتیں آپ پر فرض ہیں۔ دیکھیے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، کل 17 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہیں۔ تو اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان سے پہلے، یعنی یہ جو فرض 17 رکعتیں تھیں، ان نمازوں سے پہلے یا بعد میں کچھ اور فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور آپ نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں۔ تو اس شخص نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم، نہ میں ان 5 نمازوں سے کم کروں گا نہ میں 5 نمازوں سے زیادہ کروں گا، یعنی جو فرض ہیں ان سے میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو یہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب جو فرض نماز ہے وہ تو میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو 17 رکعتیں فرض ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جو مسلمان دن اور رات میں 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ کب ہوتی ہیں؟ دیکھیے، فجر کی نماز کے ساتھ 2 سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں، یہ کل 12 سنتیں ہو جاتی ہیں۔ تو جو شخص ان کی پابندی کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. انہی کو کہتے ہیں سونان رواتبہ. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان کے فرضوں میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی ان نمازوں سے، ان سنتوں سے ان فرضوں کی کوتاہی پوری کر دیں گے. ویسے بھی ان 12 سنتوں کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل کا وعدہ کیا ہے. تو اصل فرض رکعتیں 17 ہیں، نمازیں 5 ہیں، رکعتیں 17 ہیں. اور جو شخص ان کے ساتھ 12 رکعتوں کی مزید پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. اور ان فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کی کمی بھی ان سنتوں سے پوری ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پابندی فرماتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظہر کی سے پہلے 4 سنتیں ہیں ان کا ثواب تہجد کے جیسا ہے. اور ان کی جب انسان ادائیگی کرتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ قبول ہو جاتی ہیں. تو ان نمازوں کی پابندی کیجیے. یہ بات میں آپ کو اس لیے واضح میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اصل جو ہمارے اوپر فرض ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کوشش کریں کہ اول وقت پوری طہارت کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے. باقی اگر کسی وقت انسان بیمار ہے، سفر پر ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو فرض انسان اپنا اچھی طرح ادا کر لے، انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی. باقی 12 رکعتیں نفل ہیں، ان پر بہت بڑے ثواب کا اجر ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ سنت ہیں، وہ سنت ہیں. اس لحاظ سے سنت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پابندی فرمائی. اور نفل اس لحاظ سے ہیں کہ وہ فرض نہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اصل جو ہمارے اوپر نماز فرض ہے وہ کل 17 رکعتیں ہیں. ان کی بہت زیادہ حفاظت کیجیے. حدیث نمبر 545 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے حمران بن ابان سے کہا کہ تم نے نماز با جماعت کیوں نہیں ادا کی؟ انہوں نے کہا میں نے جمعہ کے دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا تجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس فجر کی نماز کے وقت ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. اس وقت رات والے فرشتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاس انسان کی رپورٹ جاتی ہے. تو فجر کے جو 2 رکعتیں ہیں، فجر کے 2 فرض انسان نے پڑھنے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی 2 سنتیں ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ان کو سفر میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے. تو ان کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہیں. اسی طرح ظہر کی پہلی سنتوں کا ثواب تہجد جیسا ہے. اور جو سب سے افضل نماز ہے وہ کون سی ہے؟ جمعے والے دن فجر کی نماز، یہ سب سے زیادہ افضل نماز ہے. حدیث نمبر 546 عقبہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے بعد معوذات جو ہیں وہ پڑھا کرو. معوذات کون سی صورتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نمازوں کے بعد ان کو دہرایا کرو. تو نماز کے بعد اور بھی بہت سے اذکار ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے. مثلا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو
وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کی قبر ہی جنت بن جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اذکار ہیں، مثلا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہیں. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ غریب لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ مال والے تو ہم سے بڑے آگے بڑھ گئے، انہوں نے تو بڑے درجے لے لیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے مال کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں اور جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء کا کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمے پڑھ لو تو تم ان امیر جو صحابہ ہیں ان کے برابر پہنچ جاؤ گے اور تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا، ہاں وہی جس نے یہ کلمات ادا کیے ہوں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب صحابہ خوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات بتائے کہ تم 33 دفعہ اللہ اکبر کہو، 33 دفعہ سبحان اللہ کہو اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو. اب ہوا کیا کہ امیر صحابہ جو تھے ان کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی، انہوں نے بھی یہ پڑھنے شروع کر دیے. اب پھر غریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، بات یہ ہے انہوں نے بھی اب یہ پڑھنے شروع کر دیے ہیں. اللہ کے رسول نے پھر انہیں کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو اتنی بات کی ضرور سمجھ آئی کہ یہ کلمات اتنے اہم ہیں کہ ان کے ساتھ انسان امیر صحابہ جو اپنے صدقہ کر کے اور جو اپنے جہاد وغیرہ میں حصہ لے کے جو اجر لے رہے تھے، ان کے ساتھ انسان کو اتنا اجر مل جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں جن کا ذکر حدیث میں موجود ہے. میں نے صرف آپ کو ایک نشاندہی ہی کرنی تھی. تو اس کے بعد نماز کے بعد معوذتین جو ہیں ان کو پڑھا کریں. اس کے علاوہ نماز کے بعد جو ہیں قل هو اللہ احد اگر آپ پڑھ لیں تو قل هو اللہ احد آپ کو پتہ ہے 1/3 قرآن ہے، 1/3 3 دفعہ قل هو اللہ احد اگر آپ پڑھ لیں تو یہ پورے قرآن کی تلاوت کے برابر آپ کو ثواب مل جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے ذکر ہے اور وہ اس کے بارے میں حدیث میں بڑے ہی خوبصورت الفاظ آتے ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے یہ ذکر 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو راضی کریں گے. اور یہ الفاظ کون سے ہیں؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی. یہ صبح اور شام اگر 3 دفعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کو خود راضی کریں گے. تو ان کلمات کی جو نماز کے بعد ضرور ذکر کیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ بھی حدیث میں ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم کر دے. تو لہٰذا نماز کے بعد جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے نماز ہی کی جگہ پر بیٹھ کے دعا کرتے رہیں. جب تک آپ وہاں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور ان کی دعائیں یہ ہوں گی اللہ اس کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب